حاضرین محترم، چند گزارشات جس موضوع پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا روانگی اور اس کے اسباب، یعنی کن وجوہات اور اسباب کی بنا پر حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادہ اہل بیت کو لے کر مدینہ المنورہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ پھر واقعہ کربلا بپا ہوتا ہے اور خانوادہ اہل بیت کی شہادتیں ہوتی ہیں اور ان کے مقدس جسموں سے مبارک سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور دمشق میں دربار یزید میں ان مقدس سروں کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سارا جو واقعہ کربلا بپا ہوا اور روانگی کربلا ہوئی، اس کے اسباب کیا ہیں، اس پر چند گزارشات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے انہیں کچھ باتوں میں آزمایا اور انہوں نے وہ پوری کر دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ان سے امتحان لیا، تو جو امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے، تمام امتحانات اور تمام ابتلاءات اور آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ نار نمرود میں گرنے کی آزمائش میں پورے اترے، اپنے بیوی اور بچے کو بے آب و گیا ریگستان میں تنہا چھوڑ کر اللہ کے امر کے امتحان میں جانے میں پورے اترے۔ پھر جب بیٹا جوان ہو گیا تو اس کے گلے پر چھری چلانے کے امتحان میں پورے اترے۔ پھر بیت اللہ کے بنانے کے امتحان میں پورے اترے، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں پورے اترے۔ جب ہر آزمائش اور امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا صلہ انہیں کیا دیا، فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہر ابتلاء اور آزمائش میں تم پورے اترے ہو، اس کا صلہ ہم یہ عطا کرتے ہیں کہ تمہیں انسانوں کا امام اور پیشوا بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کی امامت کا درجہ عطا کر دیا، اور پھر وہ نبی بھی ہیں مگر نبوت کے ساتھ ساتھ پھر عالم انسانیت کی امامت کا درجہ بھی انہیں عطا کر دیا۔ جب امامت انہیں عطا کرنے کا اعلان کیا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں قال ومن ذریتی، باری تعالیٰ مجھے تو امام بنا رہا ہے اور امامت عطا کر رہا ہے، کیا یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھے گا، میری اولاد کو بھی امامت عطا فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد اور میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی جو لوگ ظالم ہوں گے انہیں ہرگز امامت عطا نہیں کی جائے گی۔ تو امام کبھی ظالم نہیں ہوتا، امام ہوتا ہی وہ ہے جو عادل ہو۔ دوستان محترم، اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں بڑے بڑے اجل مفسرین نے بیان کیا۔ حضرت امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان کیا،
حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کو بیان کیا، دیگر ائمہ تفسیر نے بھی بیان کیا کہ جو امام میں عادل ہے، جو امام ہے اور حکمران ہے، یہاں امامت سے مراد جو یہ تفسیر کر رہے ہیں وہ امامت کبریٰ، یعنی اس سے مراد امامت و خلافت ہے، حاکم ہونے کے لیے، حکمران ہونے کے لیے، کیونکہ اس دور میں جو وقت کا حاکم ہوتا تھا اس کے لیے اصطلاح امام کی بولی جاتی تھی۔ آج کل تو حکمران کہتے ہیں، صدر یا وزیر اعظم کہتے ہیں، اس دور میں امام کا لفظ بولا جاتا تھا۔ تو بیان کیا کہ امامت و خلافت کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص بھی امام ہوگا یعنی حکمران ہوگا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ فضل و احسان کی صفتوں سے متصف ہو، اور امام اور حکمران وہ ظالم اور فاسق و فاجر نہیں ہو سکتا۔ یعنی حکمران کے لیے، خلیفہ کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ عادل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ظالم نہ ہو اور فاسق و فاجر نہ ہو۔ پھر ائمہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی حاکم وقت وہ ظالم ہو اور فاسق و فاجر ہو تو اگر وہ کسی طرح سے حاکمیت کے درجے پر فائز بھی ہو جائے تو اس کا فسق اور اس کا ظلم جو ہے اسے اس درجے سے گرا دیتا ہے، وہ حاکم رہتا ہی نہیں ہے، اور اس کی اطاعت لوگوں پر لازم نہیں ہوتی کیونکہ وہ ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ حاضرین محترم، بعض ائمہ نے بیان کیا کہ خلیفہ اور حکمران کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اسلام مسلمانوں کی حکمرانی کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ مسلمان ہو، اور دوسرا بالغ ہونا اس کے لیے لازم ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، اس کے اندر اتنی اہلیت ہو کہ وہ عوام کے مسائل کو سمجھ بھی سکتا ہو اور عوام کے مسائل کا حل بھی کر سکتا ہو۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ حکمران ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل مند ہو، عاقل ہو، اور اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ پہلے دور میں غلام بھی ہوتے تھے، تو اب بیان کیا گیا کہ ضروری ہے کہ وہ غلام نہ ہو بلکہ آزاد ہو، اور پھر 5ویں شرط یہ بیان کی کہ وہ کسی عملی فسق میں یا عقیدے کے فسق میں مبتلا نہ ہو، یعنی عقیدہ اس کا جو ہے وہ بھی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق ہو، اور عملی طور پر بھی وہ فاسق نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں ضروری ہیں کہ یہ حاکم وقت کے اندر پائی جائیں۔ اور پھر دیگر جو ائمہ تفسیر نے بیان کی ان میں سے یہ ہے کہ حکمران کے لیے لازم ہے کہ وہ عادل ہو، امام عادل ہو، جو عدل و انصاف نہیں کر سکتا اور ظالم ہے اور جابر ہے اور فاسق و فاجر ہے، وہ مرتبہ حاکمیت پر فائز نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، یا دھوکے دہی کے ذریعے یا کسی بھی طریقہ سے وہ حکمران بن جاتا ہے تو اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کے جبر کی وجہ سے، اس کے فسق کی وجہ سے، اس کے فجور کی وجہ سے اور اس کی نااہلی کی وجہ سے
وہ اس درجے پر فائز نہیں رہتا، وہ خود بخود اس سے معزول ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ قوت کے اعتبار سے وہ حاکمیت کی کرسی پر بیٹھا بھی رہے، لیکن حقیقتاً وہ معزول تصور کیا جائے گا اور اس کی اطاعت عوام پر لازم اور ضروری نہیں ہوگی۔ دوستان محترم، ان شرائط کو جب بیان کر دیا گیا تو ان شرطوں کو سامنے رکھ کر اب غور کریں کہ 22 رجب المرجب سن 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید جب اقتدار کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور حکومت کو سنبھالتا ہے، ان ساری شرطوں کو سامنے رکھ کر غور کریں، کیا یزید کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں؟ دوستو، یزید ظالم بھی تھا، فاسق و فاجر بھی تھا، یزید بے عقل بھی تھا، اس کے اندر حکمرانی کرنے کی اہلیت ہی نہ تھی۔ دوستان محترم، پھر اس کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ میں حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ یہ حدیث پاک مسند ابو یعلا میں ہے، مسند بزار میں ہے، مستدرک للحاکم میں ہے، تاریخ الخلفاء میں ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، الصواعق المحرقہ میں ہے، کئی کتب تاریخ میں اور کتب حدیث میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی اولا یسلم بینا رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا امر، یعنی امر حکومت اور عدل و انصاف کا امر، وہ ہمیشہ قائم رہے گا عادل کے ساتھ۔ فرمایا پہلا شخص جو اسے تباہ کرے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا اور اسے یزید کہا جائے گا۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی فرما دی۔ اور دوسری حدیث پاک الصواعق المحرقہ میں ہے، تاریخ الخلفاء میں ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ فرمایا پہلا شخص جو میری سنت کو تبدیل کر دے گا، پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا، تبدیل کر دے گا، وہ بنو امیہ میں سے ہوگا اور اسے یزید کہا جائے گا۔ دوستو، جب یزید کرسی اقتدار پر بیٹھتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خبر غیب کے تحت جو آقا نے بیان کر دی، دوستو وہ آقا کی سنت کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، وہ اسلام کے نظام حکومت کو تہس نہس کر دیتا ہے، اسلام کے نظام عدل کو تباہ کر دیتا ہے، اسلام کے نظام معیشت کو تباہ کر دیتا ہے اور پوری معیشت پر خود قبضہ کر دیتا ہے۔ وہ اسلام کے نظام عدل کو تباہ کر دیتا ہے، اسلام کے نظام معاشرت کو تباہ کر دیتا ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تباہ کرتا ہے، حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے۔ جب وہ منصب اقتدار پر بیٹھتا ہے سن 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں، تو اس کو معلوم تھا کہ مدینہ منورہ میں اگر حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خلافت کا دعویٰ کر دیا تو حجاز مقدس کے لوگ اور عراق کے لوگ اور کوفہ کے لوگ یہ سب کے سب حضرت امام عالی مقام امام حسین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ تصور کیا اپنی حکومت کے لیے، چنانچہ اس نے خط لکھا اور قاصد کو روانہ کیا۔ مدینہ منورہ کا جو اس وقت امیر تھا ولید بن عقبہ، اس کے پاس خط بھیجا اور کہا کہ امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر ان تین آدمیوں سے ہر صورت میں میری بیعت لی جائے۔ بیعت اس دور میں لفظ استعمال ہوتا تھا کہ بادشاہ وقت کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے، اسے بیعت خلافت کہتے ہیں۔ یہ پیری مریدی والی بیعت نہیں تھی وہ۔ آج کے دور میں اصطلاح بدل گئی، کسی کی حکومت کو تسلیم کرنا اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ووٹ اسے دیا جاتا ہے۔ گویا یزید کہہ رہا تھا کہ امام حسین کا ووٹ میرے حق میں ڈلوا دیا جائے، وہ میری حکومت کو تسلیم کر لیں۔ ولید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کو بلایا کہ آپ آئیں۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، ولید اس لیے بلا رہا ہے کہ یزید کی بیعت لی جائے۔ جب اس کے مکان میں گئے اپنے جوانوں کے ساتھ تو اس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے، ان کے لیے آپ نے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے لیے احسان ثواب کیا اور اس کی تعزیت کی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بیعت کر لیں یزید کی۔ تو حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ میں بند کمرے میں بیعت کیوں کروں، عام لوگوں کے مجمع میں بلایا جائے پھر میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ امام نے بیعت نہ کی۔ تو دوستو یہ جو واقعہ کربلا بپا ہوا یہ اس وجہ سے ہوا کہ یزید حضرت امام حسین کو بیعت کے لیے مجبور کرتا تھا کہ میری حکومت کو تسلیم کر لیں، مگر حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، اس کی حکومت کو تسلیم نہ کیا۔ یہ وجہ ہے واقعہ کربلا ہونے کی، ایک یہ وجہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے۔ اگلے دن پھر ولید نے پیغام بھیجا، آپ نے اس کو ٹال دیا۔ رات کے وقت پھر حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام 3 شعبان المکرم سن 60 ہجری اپنے خانوادہ اہل بیت کو کہا کہ تیار ہو جاؤ، رخت سفر باندھ لو، سامان اکٹھا کر لو، اب ہم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے شعبان المکرم کی 4تھی رات اپنے خانوادہ اہل بیت کو ساتھ لیا، اپنے کچھ رفیق اور ساتھیوں کو ساتھ لیا، اور یہ قافلہ جو تھا مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ منور پر حاضر ہوئے۔ اس وقت ان کی دلی کیفیت کا کیا حال ہوگا؟ بچپن مدینہ میں گزرا، جوانی مدینہ میں گزری، زندگی کا ایک کثیر حصہ شہر مدینہ میں جو شہر مصطفیٰ ہے اس میں گزرا۔ تو دوستو ان کی دل کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح سے انہوں نے مدینہ کو چھوڑا ہوگا۔ چنانچہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، وہاں انہوں نے نوافل ادا کیے، پھر آقا کی بارگاہ میں گئے، روتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے گجرے نچھاور کرتے رہے دیر تک، آقا کی بارگاہ میں حاضری دی، گویا عرض کر رہے ہیں کہ آپ کا وہ نواسا یا رسول اللہ جسے آپ نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے
مدینہ کی گلیوں میں سیر کروائی اور مدینہ کے بازاروں میں اپنے کندھوں پر سوار کر کے جسے سیر کروائی ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ کا وہ نواسہ شہر مدینہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے بعد جنت البقیع میں جاتے ہیں۔ جنت البقیع میں سیدہ کائنات، خاتون قیامت، ملکہ جنت، سیدہ نساء العالمین، ملکہ جہاں حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں، روتے ہیں۔ وہ سیدہ کائنات جنہوں نے انہیں گود میں کھلایا ہے، جنہوں نے اپنا مبارک دودھ ان کو پلایا ہے، جن کی خواہش پر جبرائیل ان کا جھولا جھلانے کے لیے آیا کرتے تھے، جنتوں سے ان کے لیے جوڑے اترتے تھے، اپنی امی جان سیدہ عالم کی بارگاہ میں اب حاضری پیش کر رہے ہیں، روتے ہیں، وہاں سلام عرض کرتے ہیں، پھر وہاں سے فارغ ہو کر اپنے بھائی مصلح امت حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جنت البقیع والوں کو سلام کر کے اپنے خانوادہ اہل بیت کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ قافلہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرح روانہ ہوتا ہے، اور شعبان المکرم سن 60 ہجری کی چوتھی رات ہے۔ پھر اس کے بعد یہ قافلہ مکہ المکرمہ میں پہنچتا ہے، وہاں قیام کرتے ہیں۔ جب اس کی خبر کوفہ میں پہنچتی ہے، وہاں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ تھے، ان کے محبین اور گروہ تھے، ان تک یہ پیغام پہنچتا ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام انہوں نے یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، تو وہ انہیں خط لکھتے ہیں، اور یہ خط ایک روایت میں ہے کہ 12,000 خطوط لکھے انہوں نے۔ شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحج، ان 4 مہینوں میں 12,000 خطوط لکھے۔ 5 بوریاں تھی حضرت امام عالی مقام کے پاس ان کے خطوط کی، اس کا مضمون ایک ہی طرح کا تھا: اے امام، یزید ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اسلام کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، تشریف لائیے اور ہمیں ظالم بادشاہ کے پنجے سے نجات عطا کیجئے، ہم اپنی جانیں نچھاور کر کے آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو مسند خلافت پر بٹھائیں گے تاکہ اسلام کو نافذ کر دیا جائے۔ یہ انہوں نے پیغام بھیجے، خطوط بھیجے۔ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خطوط کو دیکھا، تو اب انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ان کی مدد نہ کی تو قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا اور یہ کہیں گے کہ ہم نے امام کو بلایا تھا نظام باطل کو بدلنے کے لیے، نظام حق کو قائم کرنے کے لیے، مگر امام نہیں آئے تو وہ سوال کر سکیں گے، قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ سکیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا اب میں مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف جاؤں گا۔ یہ وجہ تھی روانگی کربلا کی۔ تو اس کے لیے انہوں نے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ حالات کو دیکھیں۔ وہ وہاں گئے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام کی بیعت کر دی۔ ہم اپنے مال بھی دیں گے، اپنی جانیں بھی دیں گے، سب کچھ قربان کر کے امام کا ساتھ دیں گے، امام کے لیے ہماری آنکھیں فرش راہ بنی ہوئی ہیں، کب وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ترس رہے ہیں ان کے دیدار کے لیے۔ تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ کر بھیجا کہ ہزارہا اہل کوفہ نگاہیں منتظر لیے ہوئے انتظار میں ہیں، وہ نگاہیں بچھائے بیٹھے ہیں، اے امام حسین آپ چلے آئیے، وہ اپنی جانیں بھی نچھاور کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے خط جو تھا وہ بھیج دیا۔
خط حضرت امام کے پاس ادھر پہنچا، ادھر عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں آیا، اور اس نے اہل کوفہ کو جب ڈرایا دھمکایا تو سب اہل کوفہ نے حضرت امام میں مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، حضرت امام مسلم کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور جو اہل کوفہ تھے ان کے دل تو امام کے ساتھ تھے مگر تلواریں امام کے خلاف ہو گئیں۔ چنانچہ ادھر خط پہنچ چکا تھا کہ چلے آئیے، ادھر امام مسلم کو بھی شہید کر دیا گیا اور ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور سارے حالات بدل چکے تھے اور کوفہ پر ابن زیاد کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اب حضرت امام 3 تاریخ تھی، حضرت امام کو جب خط پہنچا ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ تھی، حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خانوادہ کو تیار کیا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، اور پھر 8 ذی الحج کو جب حج کے ایام تھے، لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور حضرت امام دین کو بچانے کے لیے اور قیامت تک حج کے نظام کو بچانے کے لیے اور اسلام کے نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کے نظام سیاست کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کے نظام معیشت کو قائم کرنے کے لیے اور اسلامی سنت بیضا کو قائم کرنے کے لیے حضرت امام 8 ذی الحج کو اپنے خانوادہ اہل بیت اور اپنے دوستوں کی معیت میں یہ قافلہ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوستان محترم، جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کو دیکھیں۔ یہ واقعہ کربلا یہ ہوا کیوں ہے؟ معرفت کو دیکھیے۔ اولاً یزید کی بیعت نہ کی یہ وجہ تھی، پھر ثانیاً نظام باطل کو اس کا تختہ الٹ کر نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے یہ واقعہ کربلا بپا ہوا، اور حضرت امام وہ مدینہ اور مکہ کو چھوڑ کر کوفہ روانہ ہوئے۔ وجہ یہ تھی۔ اب دوستان محترم، اب غور کریں کہ اس دور میں بڑے بڑے جلیل القدر احباب موجود تھے امت مسلمہ میں، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، مگر دوستان محترم جب ظالم بادشاہ کرسی اقتدار پر بیٹھا اور اس کے ظلم نے پنجے گاڑ دیے اور معیشت اسلامیہ پر قبضہ کر لیا، تو دوستو اس ظالم بادشاہ کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والا کوئی فرد نہ تھا۔ تنہا اس باطل اور ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جس ہستی نے تنہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو چیلنج کیا، وہ پوری امت مسلمان تنہا مولا حسین کی ذات تھی۔ نبی کا نور علی کا چین، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ دوستو حضرت امام کی بصیرت کو دیکھیے، تاریخ ابن خلدون میں ہے، تاریخ طبری میں ہے، تاریخ ابن اسیر میں ہے۔ حضرت امام جب کربلا پہنچتے ہیں تو سامنے حضرت حر کا لشکر ہوتا ہے، اس وقت وہ حضرت نہ تھے، مخالفین میں سے تھے، ان کا لشکر تھا۔ تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور ان سے فرمایا، اے لوگو، اگر کوئی بادشاہ ظلم کے ساتھ اقتدار پر بیٹھ جائے اور عدل و انصاف کو چھوڑ دے اور لوگوں پر ظلم کرنے لگ جائے، تو جو شخص قولن اور فعلن اس کے ظلم کو بدل سکتا ہو عدل کے ساتھ
اور اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہو، اگر وہ قوت رکھنے کے باوجود کھڑا نہیں ہوگا ظالم بادشاہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مدخل بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں کر دے گا۔ پھر حضرت امام نے اعلان کیا، فرمایا کہ انہوں نے، اس گروہ نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے زمین پر فساد برپا کر دیا ہے۔ یزید اور اہل یزید نے فرمایا انہوں نے زمین پر فساد برپا کر دیا ہے اور انہوں نے کل مال غنیمت پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور پھر حضرت امام آگے فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا ہے اور انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال کر دیا ہے، اور یہ فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہیں اور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس وقت سب سے بڑھ کر حقدار میں ہوں کہ میں آگے بڑھ کر ان کے اس نظام کو بدل دوں اور نظام حق کو قائم کر دوں۔ یہ حضرت امام کا خطبہ تھا میدان کربلا میں۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت امام کو یہ بصیرت تھی کہ یہ یزید جو ہے یہ ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یہ مال غنیمت اور معیشت پر قابض ہو چکا ہے، اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہے اور حرام کو حلال قرار دے رہا ہے، اس نے سنت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو حضرت امام جانتے تھے اب تنہا اگر اس کا کوئی مقابلہ کرنے کا حقدار ہے تو وہ میری ہی ذات ہے۔ اسی وجہ سے یہ واقعہ کربلا ہوا کہ حضرت امام نے یزید کے باطل نظام کو اپنی نگاہ کرم سے اور اپنی ٹھوکر سے پاش پاش کرنے کے لیے اس کو جہاد کے لیے پکارا، اور حضرت امام نے بدبخت یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ اور جب دوستان محترم کربلا میں سب شہادتیں ہو گئیں، تنہا حضرت امام رہ گئے، اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ بیعت کر لو یزید کی۔ تب بھی حضرت امام نے فرمایا میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ یزید یہ کفر کا نمائندہ تھا اور حسین اسلام کے نمائندے تھے۔ یزید یہ جہالت کا نام تھا اور حسین علم کا نام تھا۔ یزید گمراہی کا نام ہے اور حسین ہدایت کا نام ہے۔ یزید اندھیرے کا نام ہے، حسین اجالے کا نام ہے۔ یزید بدی کا نام ہے، حسین نیکی کا نام ہے۔ یزید کرپشن کا نام ہے، حسین احتساب کا نام ہے۔ یزید ظلم کا نام ہے، حسین عدل کا نام ہے۔ یزید گناہ کا نام ہے، حسین تقوی کا نام ہے۔ یزید بدبختی کا نام ہے، حسین خوشبختی کا نام ہے۔ تو دوستو کربلا میں مولا حسین نے سب کچھ قربان کر دیا مگر یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی اور اسلام کے نظام سنت کو بچا لیا۔ آج اگر اس وقت امام حسین قربانی نہ دیتے تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا۔ تو دوستان محترم یہ وجہ تھی روانگی کربلا کی۔ اور پھر دوستان محترم جب یہ قافلہ مکہ المکرمہ سے روانہ ہوتا ہے کوفہ کی طرف تو جا بجا رستے میں کئی جگہوں پر قیام ہوتا ہے، کئی احباب آ کر ملتے ہیں۔ پھر ایک موقع ایسا آتا ہے قادسیہ کے قریب، اس سے پہلے حضرت حر جو ہیں وہ یزید کے لشکر کی طرف سے آتے ہیں اور حضرت امام کو بیعت پر مجبور کرتے ہیں۔ حضرت امام اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے آپ کو ایک ایسے میدان کی طرف لے جاؤں جہاں جو چٹیل میدان ہو اور قریب پانی بھی نہ ہو۔ چنانچہ وہ حضرت امام اور ان کے ساتھیوں کو مجبور کرتا ہے تو قادسیہ سے بائیں طرف ایک راستہ نکلتا تھا۔ حضرت امام اپنے قافلے کو لے کر اس راستے پر چلتے رہتے ہیں۔
چلتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ پھر ایک میدان ایسا آ جاتا ہے جب اس میدان میں قدم رکھتے ہیں تو حکم دیتے ہیں حضرت امام کہ یہیں خیمے گاڑ لیے جائیں. پوچھتے ہیں کہ اس جگہ کا کیا نام ہے تو انہیں بتا دیا جاتا ہے اس جگہ کا نام کربلا ہے. تو حضرت امام فرماتے ہیں یہاں پر خیمے نصب کر دیے جائیں، یا اونٹوں اور گھوڑوں کو باندھ دیا جائے، یا اہل بیت کے جوانوں کی قتل گاہ ہے، کیونکہ پہلے ہی ان کو خبر تھی. چنانچہ پھر وہاں پر ان کے خیمے کربلا میں جو ہے وہ نصب کر دیے جاتے ہیں. پھر جب خیمے نصب کرتے ہیں تو جب میخیں گاڑتے ہیں کربلا کی مٹی کے اندر تو مٹی میں سے خون نکلتا ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھتی ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں کہ یہ کیسی خونی زمین ہے کہ جس میں جب میخیں گاڑ رہے ہیں تو خون نکل رہا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی حسین یہاں سے چلیے، یہ تو خونی سرزمین ہے. تو حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یہی ہمارا مقام ہے، یہیں پر ہماری شہادت ہوگی. چنانچہ اسی مقام زمین کربلا پر جو ہے خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں، اور پاس ہی دریائے فرات کا کنارہ ہوتا ہے، اور 7 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک یزید پلید کا لشکر عمرو بن سعد اور شمر لعین کی قیادت میں 500 سپاہی مقرر کرتا ہے، اور 3 دن کے لیے حضرت امام اور خانوادہ اہل بیت پر پانی کو بند کر دیا جاتا ہے. اس طرح پھر شہادتیں ہو جاتی ہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وما علینا الا البلاغ.